کا یہ دوسرا مفہوم ہے جس کی روح سے نبوت اور رسالت حضور پر کامل ہوئی. ذرا نوٹ کیجئے، پہلا مفہوم اپنی جگہ پر ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے، لیکن اس میں فضیلت کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ایک چیز چلی آ رہی تھی، آتے آتے ختم ہو گئی، چلیے واقعہ تو ہے، اس میں فضیلت کا کیا مفہوم ہوا؟ حضور کی عظمت کا کوئی پہلو سامنے نہیں آتا. بلکہ اگر آپ اس کو ٹھنڈے دل سے غور کریں، نبوت رحمت ہے، نبوت تو نوع انسانی کی ہدایت کا ایک سلسلہ تھا، تو جہاں سے وہ شروع ہوئی ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوگی بنسبت اس کے کہ جہاں آ کر وہ ختم ہو گئی. تو نوٹ کیجئے میری بات کو دوبارہ، یہ واقعہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے اندر فضیلت کا پہلو نہیں ہے، اس میں حضور کی عظمت کا کوئی انکشاف نہیں ہوتا. حضور کی فضیلت کا پہلو ہے تو اس میں ہے کہ نبوت آپ پر کامل ہو گئی، رسالت کی آپ پر تکمیل ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور حدیث میں حضور کے ضمن میں خاص طور پر تکمیل، اکمال، اتمام، تتمیم یہ الفاظ بکثرت استعمال ہوئے. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اکمال کا لفظ ہے، کامل کر دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اس کا اتمام فرما دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اب ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا دین کے اعتبار سے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے 2 مرتبہ آیا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اتمام، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. پہلی آیت سورہ صف کی تھی، دوسری آیت سورہ توبہ کی ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کے جو بلند مقامات ہیں ان کی تکمیل کر دوں، اتمام کر دوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں اکمال اور تکمیل، اتمام اور تتمیم، یہ الفاظ کثرت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی بعثت کے ضمن میں آ رہے ہیں. اس میں ہے اصل فضیلت، اس میں ہے آپ کی عظمت کا انکشاف. دیکھ لیں کہ احمدیوں کا مسئلہ اسی دور میں 90 سال کا مسئلہ، اسی دور میں اس کا فیصلہ، آخری فیصلہ جو قومی اسمبلی نے کیا ہے، جو 90 سال سے چل رہا تھا، وہ اسی وقت میں ہوا. ان کی دیگر اسلامی خدمات میں غلطیوں سے پاک قرآن مجید کی اشاعت اور آزاد حج پالیسی کے علاوہ 100 سالہ پرانے ختم نبوت کے مسئلے کو حل کرنا بھی شامل ہے. لیکن افسوس وہ تمام مذہبی جماعتیں جو اس مسئلے کے بارے میں بہت پرجوش تھیں اور اسے حل کرنے والے کو امت کا محسن قرار دیتی تھیں، انہوں نے بعد میں نہ صرف جناب بھٹو کے خلاف نظام مصطفیٰ کے نام پر تحریک چلائی بلکہ انہیں جسمانی طور پر ختم کرنے میں بھی ایک فوجی ڈکٹیٹر کی مدد کی. To death at 2 o'clock this morning in Rawalpindi district jail. قادیانی اور احمدیوں کو موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا چکا تھا، لیکن اس فیصلے کو عملی شکل دینے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا گیا. دوسرے کئی کاموں کی
کی طرح اس قانون کی تیاری اور نفاذ کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ حکومت کے حصے میں آئی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ ادنا سی خدمت بھی ہمارے ہاتھوں انجام ہے۔ اس قانون کے اندرون ملک اور بیرون ملک بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ اب تک آپ اصحاب نے یہ اندوہناک خبر سن لی ہوگی کہ صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کا آج سے پہر ہوائی حادثے میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدر مملکت آج صبح بہاولپور کے مختصر دورے پہ تشریف لے گئے تھے۔ سپہر 4:30 بجے کے لگ بھگ ان کا جہاز اسلام آباد واپسی کے لیے بہاولپور کے ہوائی اڈے سے روانہ ہوا، مگر پرواز کے چند منٹ بعد ایک دھماکے سے ہوا میں ہی پٹ گیا۔ اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔